بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین حضرات، ناول عشق میرا فراموش کن کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور عید میر ریحان یہ اچھے سے جانتا تھا وقت، حالات اور واقعات کو اپنی طرف کیسے پلٹنا ہے۔ وہ اپنا کام پلوشہ کے ذریعے کروا چکا تھا، رات کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ رات ظہار خان قبیلے پہ کس انداز سے اترنے والے تھے یہ سامنے صبح بیٹھے لڑکے کے انداز بتا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں تھی موت کا یہ کون سا منفرد طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے جناب۔ نور الدین نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا، کم اور پٹخا زیادہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے عید میر ریحان کا خون اتنا ارزاں ہے کہ وہاں بہا دیجیے گا؟ ہاں بولو، وہ گھرا کے بولا تھا، آنکھیں تھوڑی لال نظر آتی تھیں۔ نور الدین نے سر جھٹکا، تم بے فکر ہو میرے یار، میں جاؤں گا اور صحیح سلامت واپس آؤں گا بس۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ پھیلی مسکان ہرگز خوبصورت نہیں تھی۔ یہ بات وہاں کھڑا نور الدین محسوس کرتے ہوئے بھی خاموش تھا، اور کچھ میل دور جائیں تو پلوشہ اسے کاغذ کا ٹکڑا پکڑا رہی تھی۔ نورم کے گال دہک اٹھے تھے اس دشمن جان کو یاد کر کے۔ سنو میں چلتی ہوں، آج میں تمہارے چچا کو دیکھا اور اس کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگتی، تم بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پلوشہ اس کی حالت کا سبب بخار سمجھ تھی جو آج ہی اسے چمٹا تھا۔ پلوشہ کے جانے کے بعد خانم دادی کمرے میں داخل تو نورم نے جلدی سے وہ کاغذ چھپا دیا تھا۔ اٹھو دوائیں کھا لو شاباش۔ دادی خانم نے اپنا سفید جھریوں بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ ضرورت نہیں ہے مجھے، اور آپ یہ اپنا پیار اپنے پاس رکھے۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر بستر میں گھس چکی تھی۔ دادی خانم نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، وہ معصوم پھولوں جیسے لڑکی کن حالات میں گھر گھر چکی تھی۔ ماں کی موت باپ کے ہاتھ ہوئی ہے، یہ جانے کے بعد بھلا کوئی زیرو مسکرا سکتا تھا؟ وہ تو نورم تھی، ہاتھ سے زیادہ حساس، اور کمبل میں پڑے ہوئے جود کے آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہوتے۔ تکیے بھی کتنے اچھے ساتھی ہوا کرتے ہیں نا، خاص طور پہ معصوم لڑکیوں کے لیے۔ دکھ درد کے ساتھی رونا ہو تو آنسو چھپا لیتے ہیں، خوابوں کو سرزمین بخشتے ہیں یہ تکیے۔ وہ اپنی کلاس لے کر نکلا تھا جب تیر کی طرح بھاگ کر آتی حرم سے زور کا ٹکرانے میں غلطی تو حرم کی تھی، یہ بات عرض و سما بھی جانتے تھے، مگر جن نظروں سے اس نے ولید افسن کو دیکھا تھا وہ بالکل قابل قبول نہیں تھی۔ وہ اپنا ماتھا مسل تھے جو اس کے مضبوط کندھے سے ٹکرایا تھا۔ تم اندھے ہو کیا؟ حرم کو واقعی کافی درد ہوا تھا۔ جی بالکل، میں تو اندھا ہوں، مگر آپ یہاں آنکھوں کا نور بانٹتی پھرتی ہیں لگتا ہے۔ اس نے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا تھا کہ پاس سے گزرتی لڑکیاں کھی کھی کرنے لگیں۔ ہاں تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سامنے کس سپیڈ سے آ رہا تاکہ اس کا راستہ صاف رکھوں۔ حرم کے اپنے ہی قوانین قواعد تھے۔ ولید تو بیچارہ اش کر اٹھا۔ پہلے مجھے شک تھا کہ تم دماغ سے ہلی ہوئی ہو، مگر اب یقین آ گیا اس بات کا۔ ولید نے پتھر کے جواب میں پہاڑ دے مرا تھا، اور حرم اس کی کالی کالی آنکھیں اور پھیلیں۔ تم مجھ سے زیادہ اوور ہونے کی ہمت مت کی کرو، آئی سمجھ تم مجھے جانتے نہیں ہو ابھی۔ بلائے خوبصورت نفیس سے گھٹنوں تک آتے شرٹ پہنے، وائٹ جدید طرز کی کیپری، اور بال آج پونی ٹیل کے بجائے فرنچ چٹیے میں بندھے تھے۔ اسکارف گلے میں تھا، وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب تو یوسی بارکلے کے در و دیوار بھی اس کے پاکستانی خوبصورت حلیے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ابھی کچھ کہنے سننے کے موڈ میں تھے جب کشف اور حسان بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ یار یونی میں پاکستانی لڑکی کے ساتھ ایشو ہے، کوئی تم دونوں چلو میرے ساتھ، حسان نے آتے ہی کہا تھا، اور وہ چاروں ڈین کے آفس کی طرف بھاگے۔ ڈین کے آفس میں قدم رکھے تو وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس کا زور بولتا نظر آتا تھا۔ ولید کو آتے دیکھ وہ سب پیچھے ہٹے تھے۔ یہ کیا مددگار ہمارے، یہ خود امریکن ہے۔ کسی لڑکی نے فکرہ کسا، سمجھ نہیں آتی یونی میں اس کو اس قدر کیوں سر چڑھایا ہوا۔ کسی اور دل جلے کی آواز ہے۔ حرم کو حیرت ہوئی تھی، اس جیسا بد دماغ انسان ان سب کو جواب دینے کے لیے راستہ بناتا آگے جا رہا تھا۔ بلیک جیکٹ پہنے، خوبصورت بال نفاس سے بنے ہوئے تھے، وہ سب سے الگ نظر آتا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی، حرم کشف حسان بھی اس کے ساتھ تھے۔ ڈین ان کو بتاتا وہ لڑکی کسی ادبی مقابلے میں حصہ لیتی، وہاں اس نے حجاب اور پردے پہ ایک نقطہ اٹھا دیا، بس کچھ انتہا پسند انگریز اس کے پیچھے پڑ گئے اور سٹیج سے اترتے اس لڑکی کا حجاب کھینچ لیا۔ یوسف بارکلا میں یہ بات عام ہو، مگر وہاں موجود سینکڑوں مسلمانوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے پکڑ کر ان لڑکوں کی اچھی خاصی دھلائی کر رہی تھی۔ ابھی ڈین ان کو بتاتا تھا کہ سر جوسف جو اسٹوڈنٹس افیئر کے سربراہ تھے آ چکے تھے۔ سر پاکستانی اینڈ مسلم کمیونٹی کا یہ فیصلہ کہ بات چانسلر تک جائے بالکل درست ہے، اور ہم پاکستانی ایسوسیشن کے سارے لوگ ان کے حق میں کھڑے ہیں۔ ولید کی آواز نے سب پاکستانیوں کو حوصلہ دی تھا، مگر سر جوسف کا ماتھا پسینے سے چمکنے لگا تھا۔
مخالف پارٹی کوئی عام نہیں تھی، وہ جانتے تھے سر اب تو چانسلر صاحب ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یا تو مسلم لڑکیوں کو یونین میں آنے سے روک دیں یا ان کی حفاظت کا ذمہ قبول کریں۔ وہ لڑکی اس وقت کسی ایسے ادارے میں موجود نہیں تھی جہاں حجاب پہ پابندی ہو، وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی تھی اور لوگوں نے اسے ہراساں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حسان نے ولید کے کندھا تھپ تھپا کر کام کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے جلدی آپ لوگوں کو اس کا فیصلہ سنا دیجیے سر۔ جوسف نے نکلنے میں جلدی کی تھی، حرم کی نگاہ اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ باقی سب کو سب ٹھیک ہے کا یقین دلاتا ہوا وہ کس قدر سوبر لگتا اسے یقین نہیں ہے۔ خانوں کی حویلی میں یہ رات 12 کا وقت تھا، وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا اور دل پتے کی طرح لال رہا تھا۔ نورم کی سبز آنکھوں میں خوف اور پریشانی دونوں جھلکتے تھے۔ اسے یاد ہے وہ کیسے اسے بچانے کے لیے نہر میں کود گیا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو اتنا جان چکے۔ اسے صوفے پہ بیٹھے 5 منٹ ہوتے جب کھڑکی پہ کھٹکا ہوا تھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی آنے والے نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پہ جمایا تھا، وہ اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور نورم کا دل نیچے بیٹھتا جا رہا تھا۔ آپ کوئی بات دور رہ کر بھی کر سکتے ہیں یا ہر بار پاس آنا ضروری ہوتا ہے؟ وہ اس سے جس وقت الگ ہوتی پھنکار کے بولے، او ہیلو محترمہ، مجھے شوق نہیں ہے، آپ کے قریب آنے کا وقت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ اس نے ماتھے پہ گرے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ آدھی رات کو اس کے کمرے میں کھڑا جینز پہ کالی شرٹ اور کالی ہی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، ہلکی شیپ میں چہرہ بے تحاشا ہینڈسم نظر آتا تھا۔ نورم کو سمجھ نہیں آیا وہ اپنا دل سنبھالے یا حالات۔ ان پہاڑوں اور جنگل کے درمیان وہ گرا مل اس لڑکے پہ تانگ پڑنے والا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ وہ تو اب آرام سے کھڑا پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، گویا رات وہیں گزارنے کا ارادہ۔ اسی پل دروازے پہ کھٹکا ہوا تھا اور نورم کے ساتھ اس بار عید میر کے چہرے پہ پریشانی جھلکی۔ سنو، دروازہ کھولنے سے پہلے میری بات سن لو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی جب عید میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ نورم کے چہرے پہ سرخی جھلکی تھی، مگر سامنے کھڑا اس مرد کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ میں دروازہ کھولنے والی نہیں تھی، بس دیکھنا چاہتے کون ہے۔ نورم نے اس کو گورا، تو مجھ سے پوچھ لو۔ وہ ایک بار دروازے کے پاس گیا اور پلٹتے ہوئے بولا تھا، تمہاری کوئی ملازمہ جسے تمہارے پہرے پر لگایا گیا، مگر وہ بیچارے اتنے ذہین نہیں ہے، اس لیے سیڑھیوں کے پاس پڑے گملوں سے ٹکراتی پھرتی ہے۔ وہ اب صوفے پہ بیٹھا آرام سے بتا رہا تھا۔ نورم کو سوچنا چاہیے تھا، اس کی باتیں لہجہ کچھ تو عیاں کرتے۔ وہ کون تھا؟ مگر وہ معصوم تھی، کہاں سوچتی ایسی باتیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کھڑکی کھلی رکھوں اور آپ مجھے کچھ بتانے والے ہو، اب بتاؤ۔ وہ انگلیاں موڑتی کس قدر حسین لگ رہی تھی، اوپر سے بخار نے کملا دیا تھا، سادگی غضب ڈال رہی تھی۔ عید میر نے بڑی مشکل سے نظر پھیری تھی۔ تم ان لوگوں سے کیوں بھاگ رہی تھی؟ وہ بہت آہستہ بول رہے تھے۔ کمرے میں سرگوشیوں اور ملگے جیسے اندھیرے نے عجیب ماحول بنا دیا۔ عید میر کی نظریں بار بار بہک رہی تھیں۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ نورم کی طرف سے خاموشی تھی۔ آپ کچھ بتائیں گے یا مجھے پھر آپ کے نزدیک آنا پڑے گا؟ اب وہ مسکرا کے بولا۔ نورم کی آنکھوں میں لالیاں تیر گئی تھیں۔ میں نہیں بتا سکتی آپ کو۔ سر جھکا ہوا تھا، ڈر تھا محبوب کو سامنے پا کر آنکھیں سارا راز اگال نہ دے، اور سامنے بیٹھا شخص سارے راز ہی تو پانے آیا تھا۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پہ کیا؟ وہ آگے جھکا اور پہلا وار کیا تھا اس کے دل پہ۔ کیوں کروں بھروسہ؟ اس بار اس نے سوال کر کے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ عید میر نے ایک پل کے سامنے بیٹھی پری کو دیکھا۔ اس سوال کا جواب دینا لازمی تھا، وہ جانتا تھا، سوچ کیا تھا پلان سے پورا۔ دماغ میں کچھ ہے مگر دل نے ڈانٹا، بہت معصوم ہے وہ، مگر ذہن میں جو کچھ تھا وہ دل کے سننے نہیں دے رہا تھا۔ اگلے پل اس کی آنکھوں نے فیصلہ کیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ کیسا فیصلہ جو دل کی بجائے آنکھیں اور دماغ کر تھا۔ وقت کے کسی رحم دل پال نے کھرلاہٹ سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ ادھر آؤ۔ عید میر نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر سر اس کی ٹھوڑی پہ رکھ کے 2 پل خاموش اس کے دل کی دھڑکن سنتا رہا تھا اور اسے اپنی سانسوں کے راز بتا رہا تھا۔ کیا تمہیں ابھی بھی پوچھنا ہے کہ میں یہاں کیوں، کس کے لیے ہوں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے پیروں کے بل بیٹھ چکا تھا اور پہاڑوں کی شہزادی نے بنا کوئی بات کی مسکرا کے سر نفی میں ہلا دی۔ اس کے دل کے دروازے تو کب سے وہاں تھے، اس شہزادوں جیسے عید میر کے لیے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ نہیں جانتا، مگر وہ عید میر تھا۔ اس قدر غم کے موسم بھی اس پاگل کو عید میر کی چاہتوں کا رنگ خوشی دے رہا تھا۔ عید میر نے اس کے جھکے سر کو افسردگی سے دیکھا۔ اس کا ہاتھ عید میر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ بخار کی کیفیت میں، وہ اسے دماغ سے ڈیل کرتا۔ یہ بات اگر سامنے بیٹھا وجود جان جاتا تو یقیناً جان سے جاتا۔ بہت پیاری ہو تم، ہر بات اس نے دماغ سے بولی ہوگی، مگر یہ الفاظ دل سے نکلے تھے۔ نورم خود میں سمٹ گئی تھی۔ کالے لباس میں اس کا سب سفید رنگ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، ارمغان کی آواز نے نورم کو دہلا دیا تھا۔
नूरम दरवाज़ा खोलो बच्चे, आप जाएं प्लीज़, मुझे लगता है शक हो गया किसी को। उसे खुद से ज़्यादा उसकी परवाह थी, किस कदर कीमती दिल की मालिक थी वो। अच्छा सुनो ये रखो। उसने कीमती सेल फोन जेब से निकल उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं बिल्कुल नहीं, खुदा के लिए इसे दूर के। वो हरास तो मैं भी नहीं जा रहा। फिर वो दोबारा बैठ लगा। मैं तुमसे रुमैश जाने के लिए तुमको ये सेल नहीं दे रहा, बल्कि इसलिए ताकि तुम किसी मुश्किल में तो मुझे पता चल जाए। अब वो उसे समझा रहा था और वो हार गई थी इससे। उसने सेल पकड़ जल्दी से अलमारी में रखा। आयत मीर ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और खिड़की से कूद गया था। नूरम दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, जो अब बच बच के खामोश हो चुका था। हर रात के वो सब इकट्ठी बैठी थी और दिन की बातें करते। सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला मौज़ू आज उस लड़की फातिमा का हुजाब खींचने जाने का वाक़या था। यार तुम लोग मेरी बात यार, अगर यूनी वाले ने कोई रद्द जहर ना की तो हम सबको उसके हक के लिए खड़ा होने पर, वरना अगर आज वो लड़की हो सकती है कल हम में से कोई हो सकता है। आज हुजाब खींचा गया कल लिबास हो सकता है। क्या हम चुप रह सकते हैं इस बात पे? क्या हमारा ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका है? अपने शार्ट सुनहरी बाल जो कंधों में बिखरे थे उनको एक साइड पे करते बोलती हुई ये कशफ थी जिसमें जज्बातियत कूट कूट कर भरी थी। हाँ कशफ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी कुछ ऐसा सोच रही थी। नूर और बेला ने भी हामी भरी। तुम क्यों इस कदर खामोश हो हरम? सोना ने उसका कंधा हिला। यार मैं कुछ और सोच रही हूँ। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती कशफ के सेल की चिंगाड़ ने सबको चुप करा दिया। वलीद, हसान, माइकल हमारा वेट कर रहे, नीचे जल्दी चलो सब। कशफ ने कॉल सुन के फ़ौरन कहा था, मगर इस वक्त पाकिस्तानी हरम की रगों में कूट कूट कर मुश्किल भरी होती। फ़ौरन बोली, हाँ इस वक्त, अब चलो सब जल्दी। कशफ ने वो हलचल मचाई कि सब बाहर की तरफ भागी थी। आराम में बैठी थी तो हरम, आराम से बैठी थी तो हरम। ओए तुम नहीं चल रही क्या? सोना ने उसको घूरा। आ रही हूँ मगर कपड़े बदल कर। सोना ने उसकी तरफ देखा। उसके कपड़े वाकई मलगजे हो रहे थे। ठीक है हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आना। सोना उसे ताकीद करके बाहर की जाने बढ़ी। अभी उसे 5 मिनट भी नहीं होते कि नीचे बाइक्स के हॉर्न की वो आवाज़ सुना दी कि हरम को शक व शायद उसके साथ पूरा कैलिफोर्निया भी चल पड़ेगा साथ। क्या बदतमीजी है ये, तुम लोग सब्र नहीं कर सकते थे क्या? जीन्स पे क्रीम कलर की मीडियम शर्ट पहने वो स्कर्फ लेती भागी थी। तो तुम क्यों इतनी देर कर रही थी मलका आलिया? माइकल ने चिढ़ा कर वो उन तक पहुंची तो उसका दिमाग ख़राब हो गया था। माइकल और सोना एक बाइक पे, एक भी एहसान और नूर से। कशफ अलग बैठी थी और हद ये कि उसने अपने साथ जेनिफर को बिठाया हुआ था। हरम की वजह से अब वो भी उनके गिरोह का हिस्सा थी और जो उसके वेट में मुस्कुरा कर देख रहा था वो वलीद अबसन था। उसने सुना था कि वलीद बहुत तेज़ बाइक चलाता है, इसलिए बाकी सब उसके साथ नहीं बैठी थी। मतलब कुर्बानी की बकरी वो थी। उसका दिमाग तपा था। मैं उसके साथ बैठने वाली नहीं हूँ, आई समझ तुम लोगों को। उसने लंबे बालों की पोनी झुकाकर कहा था। हसन और माइकल ने दांत निकाले उसकी इज्जत अफसाई पर। सुनो तुम, मैं गरूर किस चीज़ का है? कैलिफोर्निया का मुंह बोला शहजादा उस नाजैसी लड़के पे घुर्रा है। सुनो तुम इतना बोल फजूल कैसे बोलते हो? वो भी हरम रेयान थी। हसन और नूर ने सर हाथों में गिराया। तुम लोगों की वजह से हमारा ट्रिप खराब हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। कश्यप बाइक पे बैठी थी, हेलमेट उतार कर फ़ौरन बोले, और मैं इस वलीद अफसर के साथ नहीं बैठने वाली। बस। हरम ने अपने खूबसूरत पोने जलाते हुए कहा। बैठ गए तो तुम्हारे फरिश्ते भी, वलीद ने मुस्कुराकर कहा था। चलो फिर फरिश्तों को ही ले जाओ साथ। हरम ने मुंह बनाया। कश्यप और वलीद ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्लान बन चुका था आंखों में। वो क्या करने वाले थे ये वहाँ खड़े 7 लोग जानते थे। नहीं जानते तो हरम रेयान, तुम लोग यूसी बार्कले के हॉस्टल में तो आ गए, मगर ये नहीं पता कि ये जगह किसके लिए मशहूर है। वलीद इस कदर संजीदा थे कि हरम का दिल होल गया। किस वजह से? अब वो उसके नज़दीक आकर पूछ रही थी। घोस्ट, भूत की वजह से हरम। वलीद ने ऐसे आहिस्ते कहा गोया घोस्ट पास ही हो, और हरम का चेहरा ज़ारद हुआ था। अगर वो लड़की वलीद के बजाय बाकी के चेहरे देख लेती तो वलीद की तबीयत साफ कर, जैसे वो सब मुस्कुरा रहे थे। क्या वाकई वो खौफजदा हो चुकी थी? हम वलीद अगर एक्टर होता तो PS से क्लास लेने आया करता और हॉलीवुड में उसकी शोहरत वलीद की वजह से होती। मगर अफसोस कि वो वलीद अफसन तक नहीं पहुंच पाया। और जब वो वलीद के पीछे उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ कर बैठी थी और उसने हवा की तरह बाइक चलाई और सबके कहके गूंजे थे, तब उसे समझ आए कि वो एक बार फिर से बेवकूफ़ बना दी गई थी। चलती बाइक पे वो जितने थप्पड़ मुक्के उसकी मोटी जैकेट पर मार सकती वो मार चुकी थी, और साथ में ऊंची आवाज़ में उसकी शान में भी कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो इलाका था कैलिफोर्निया के जहाँ जराइम पेशा अफराद की कसरत थी। वो लोग बाइक्स पे इस इलाके की स्ट्रीट्स में दाखिल हो चुके थे। वो सब कहाँ गए? हरम का दिल अजीब हो रहा था। होंगे यहीं कि वलीद ने बाइक को रेस ले। उसे भी लगा था कि इलाके में इस वक्त दाखिल होना
خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کا خدشہ ٹھیک 2 منٹ بعد درست ثابت ہوا۔ وہ سیاہ فام تھے اور 3 لوگ تھے، انہوں نے ان کی بائک روک لی تھی۔ وہ ولید سے پیسے اور سیل فون مانگ رہے تھے۔ یہ تو ہمارے پاکستان سے بھی زیادہ خطرناک ڈھونڈے، وہاں کم سے کم چوروں کی شکل اتنی بری تو نہیں ہوتی نا۔ حرم کی بات سن کے ولید کا دل سر پیٹنے کو چاہ۔ دیکھو تم لوگ یہ رکھ لو۔ ولید نے اپنا پرس اور سیل نکل کر سامنے رکھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاقو تھا، باقی خالی ہاتھ تھے۔ ہے بیوٹیفل۔ وہ لوگ اب حرم کی طرف بڑھے۔ ولید نے بے سخت تھا، اسے ایک ہاتھ سے اپنے پیچھے کیا۔ تم لوگوں کو جو چاہیے تھے وہ لے چکے ہو۔ ولید کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی۔ مجھے اس کے گلے کی چین چاہیے۔ وہ حبشی حرم کو خباثت سے گور رہا تھا۔ اس نے اسکارف لیا ہوا تھا، مگر بائک پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ تھوڑا نیچے ہو چکا تھا، اور اس کی خوبصورت گردن میں گولڈ کی چین چمک رہی تھی۔ اوکے ہم دیتے ہیں، مگر تم دور رہو گے۔ ولید اس کو حرم سے دور رکھنا چاہتا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیوں میں نہیں اتار سکتا کیا؟ اب وہ چاقو پکڑ کر ان کے قریب آ گیا تھا، اور حرم ریان وہ ولید کی پیٹھ پیچھے چھپ چکی تھی۔ ولید محسوس کر رہا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ اس کے دل کو افسوس ہوا، وہ اس معصوم لڑکی کو کیوں لیا؟ وہ ان لوگوں کی نیت بھانپ چکا تھا اچھے سے۔ حرم چین دو مجھے اپنی۔ اب وہ اسے لے کر آہستہ سے پیچھے ہو رہا تھا۔ حرم نے جلدی سے چین اتار کر اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ یہ لو۔ ولید نے چین سامنے اچھالی، لیکن اس سیاہ فام کے قدم نہیں رکے تھے، اور ولید نے حرم کو ایک سائڈ پر کے فلائنگ کک ماری تھی۔ سامنے والا تیار نہیں تھا، اس لیے چاقو اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ ولید نے اسے زور کا مکہ مارا تھا۔ حرم کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرے۔ ہمیں یہ لڑکی چاہیے، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ تینوں اس کو گھیر کے کھڑے تھے۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا، یہ اس لڑکے کی آواز سے زیادہ اس کی آنکھیں بتاتی تھی۔ تبھی سامنے والے نے ولید کے منہ پہ پانچ مارا، اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ حرم اس سائڈ پہ بھاگ جاؤ، وہاں حسان لوگ ہوں گے، پلیز گو۔ ولید ان کے درمیان گھرا اسے کہہ رہا تھا، نہیں میں نہیں جب ولید اس کا دشمن اول بھی ہوتا تو وہ اس حال میں نہ چھوڑتی اسے۔ وہ حرم ریان ایسی تھی، وہ لوگ ولید پہ حملہ کر چکے تھے، وہ ان سے لڑ رہا تھا۔ وہ بلیک بیلٹ، مگر سامنے والے بھی کام نہیں تھے۔ تبھی حرم کے سامنے چمکتے خنجر بھی بڑے، اس نے جلدی سے اٹھا کر ولید کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا کر سکے۔ اس نے بھاگ کر خنجر ولید کے پیر کے پاس پھینکا۔ اب خنجر ولید کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تو سامنے والے بھی محتاط ہو گئے تھے، وہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جان چکے تھے۔ تبھی سامنے والے نے پنڈلی سے بندہ چاقو نکلا، ولید کی طرف پھینکا۔ اس کا دھیان دوسری طرف سے چاقو اڑتا ہوا اس کے بازو کو چھیلتا آگے گرا، اور حرم کی زوردار چیخوں اور خون کے نکلتے فوراً ان سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھکائی وہ ان سب کی کر چکا تھا، اور وہ بھی اچھی خاصی۔ حرم اس کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا، اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ولید اب سن کے خون میں شامل ہوتے۔ اور ہیلو محترمہ، مجھے خون کا دریا بنانے کا شوق نہیں ہے، کوئی خاص اتنا اپنے آنسو پہ کنٹرول رکھیں۔ ولید نے اس کا چہرہ جو آنسو سے ترتا دیکھ کے ہنس کر کہا تھا۔ حرم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنا سکارف اس کے زخم پہ رکھ رہی تھی۔ تم نے میری وجہ سے، اس سے زیادہ حرم کی آواز نہیں نکلتی، آنسو کہاں نکلنے دے رہے تھے۔ تبھی ان لوگوں کے کانوں پہ شور ہوتا۔ حرم نے محسوس کیا کہ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ کرنا چاہتا، وہ اسے بچا رہا تھا۔ حرم کا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اور نظریں سامنے تھیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔